کہ وقف کو زندہ رکھنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارا مذہب ہے وقف۔ اگر آپ اس کی تائید کریں گے تو مسلمان خود فیصلہ کرے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کے مذہب کو زندہ رکھنا چاہتی ہے یا آگ لگانا چاہتی ہے۔ جمعیت علماء ہند زندہ باد۔ مولانا ارشد مدنی۔ کہ کل مودی جی نے، وہ بڑے آدمی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقف ہندوستان کے دستور کے اندر وقف کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور ہندوستان جیسا وزیر اعظم یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وقف قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد کا فیصلہ ہے، ہمارے دین کا جز ہے۔ وقف کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہ بات آ گئی 25 اور 26 دفعات کے اندر کہ اس ملک میں ہر اقلیت کو اپنے مذہب کو پکڑنے، اپنے مذہب کو چلنے کا اختیار ہے۔ کیا مطلب یہ ہے؟ کل کو آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ نماز کا ذکر دستور کے اندر نہیں ہے، حج کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، زکوٰۃ کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، رمضان کے روزوں کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہر چیز کو مٹا دیا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دستور مجموعی طور پر دستور نے کہہ دیا کہ مسلمان ایک اقلیت ہے اور ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہے۔ مذہب کی ہر چیز اس ایک دفعے کے اندر آ گئی۔ وقف کا مسئلہ، اسلام کے اندر جو چیز اسلام کی ہے مذہب، وہ چیز ہے جو قرآن کے اندر ہے ایک، دوسری وہ چیز ہے جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہی دو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ سمجھو، قرآن کی آیت ہے 4 سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے۔ بر کی تفسیر مفسرین جنت سے کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو جو تمہارے پاس ہے۔ جس مال کو سے تمہیں محبت ہے، اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اسلام ایسا مذہب تھوڑی ہے۔ جب یہ آیت اتری، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، تو نسائی کی حدیث ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک دولت مند آدمی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم جنت کے طالب ہو تو جو مال سب سے اچھا ہے تم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ یا رسول اللہ، میرا سب سے بہترین مال فلانی زمین ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ حدیث موجود ہے نسائی کے اندر۔ مذہب اور کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے۔ مجھے حیرت ہے
کہ مودی جی ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقف کے اندر وقف کا ذکر دستور کے اندر. ارے بابا دستور کے اندر مذہب اسلام کو ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنے کا اختیار آزادی کے ساتھ ہے. یہ ہمارا مذہب ہے, وقف ہمارا مذہب ہے. اللہ نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے, یہ مسلم کی حدیث ہے, اذا مات الانسان انقطع عمله عنه, جب آدمی مر گیا اب اس کے اندر کام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے. اب اسے کسی چیز کا ثواب ملتا تھا, نماز پڑھنے کا, روزہ رکھنے کا, نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ. مگر فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں چلا گیا اسے ثواب ملتا رہتا ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ پہلی چیز ہے صدقۃ جاریۃ, ایسا صدقہ کر کے جانا کہ جو اس کا ثواب برابر جاری رہے. مثال کے طریقے پر کوئی کنواں کھدوا دیا, یہ اللہ کے لیے وقف ہے, 100 سال 200 سال 1000 سال اگر اس کنویں سے پیاسا پانی پیے گا اس آدمی کو پہنچے گا جو مر گیا 100 سال پہلے, اس نے بنوایا تھا کنواں. اسی لیے مسلم کی روایت ہے اور وہ اس کے شارح امام نووی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وقف ہے. یہ قرآن و حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کا وزیر اعظم ایسی بات کہہ رہا ہے. ارے بابا کیا زکوٰۃ کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کیا نماز کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کل کو کھڑے ہو کہ یہ کہہ دو کہ نماز کا ذکر دستور میں نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی. زکوٰۃ دستور میں نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں کرنی. میں سوچتا ہوں کہ اللہ, ملک کا کون بول رہا ہے؟ وزیر اعظم, اور ایسی چیز بول رہا ہے جس کے نہ سر ہے نہ پر ہے. ہم اس کے مخالف ہیں. ہم کہتے ہیں پڑھو, خود نہیں پڑھتے, پڑھے ہوں کو بلاؤ, ان سے پوچھو دین کیا ہے, مذہب کیا ہے, ہم بتائیں گے. ہمارا ملک ہے, ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے آئے ہیں. اگر ہندو کی ذات برہمن ہے, جاؤ کشمیر میں مسلمان بھی برہمن ہے. اگر ہندو تیاگی ہے, مسلمان بھی تیاگی ہے. اگر ہندو راجپوت ہے, مسلمان بھی راجپوت ہے. ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم تو اسی ملک کے رہنے والے ہیں. جس کو ہندو کوئی مذہب پسند ہے وہ ہندو مذہب کے اوپر ہے, جسے عیسائی مذہب پسند ہے وہ عیسائی بن گیا, جسے سکھ مذہب پسند ہے وہ سکھ بن گیا, جسے اسلام مذہب پسند ہے وہ مسلمان بن گیا. لیکن جس طرح ایک گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں, ایک ٹھگنا ہے, ایک لمبا ہے, ایک کالا ہے, ایک گورا ہے, یہ اختلاف باپ اور ماں کے اندر اختلاف کو پیدا نہیں کرتا. اسی طرح ہمارا مذہب ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے, لیکن ہندوستانی ہونے میں ملکی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. ہمارا مذہب ہے, ہم اس کو مانتے ہیں اور یہی ایک حقیقت ہے. لیکن برا ہو اس نفرت کی سیاست کا. ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر مذہب کی ایک ایک جزئی چیز کو دستور میں ہندوستان کے اگر لایا جائے گا تو وہ دستور ہوگا, نہیں لایا جائے گا دستور نہیں ہوگا. لیکن
میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. مودی جی کو ایسی کچی بات نہ کہنی چاہیے، لیکن دنیا ہے ہر بات کو کہتی چلی جا رہی ہے. آپ کے برابر میں جب ملک کا پرائم منسٹر یہ باتیں کرتا ہے جس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے، ملک کا ہوم منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے تو دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ آپ نے دیکھا جھارکھنڈ کے اندر اس کے ذمہ دار بنایا گیا آسام کے چیف منسٹر کو. آسام کے چیف منسٹر کی روز کی تقریریں آپ سنیے. مسلمان کو مسلمان نہیں کہتا، اس کی زبان سے مسلمان کا نام نہیں نکلا، ہمیشہ گھس بیٹھیا کہتا ہے. میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی جہالت ہے. جس برادری کا وہ آدمی ہوگا اس برادری کے مسلمان بھی آسام میں ہوں گے. ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس کے اندر مسلمان نہ ہو. وہ مسلمان کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے، مگر خدا کی قدرت ہے جو 1 مہینہ جھارکھنڈ کے اندر رات اور دن تقریریں مسلمان کے خلاف کرتا رہا، وہاں مسلمانوں کا نام لے کر ان کے خلاف بولنے والوں کا منہ کالا ہو گیا. نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھو. صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ تقریریں کی اور تقریریں کر کے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات اور دن مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے. جھارکھنڈ کے صرف ہندو نہیں، ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس تحریک اور اس سیاست کو تھوک دیا اس کے اوپر. الیکشن کے اندر بی جے پی کی ناکامی وہ صرف مسلمان کے حصے میں نہیں لکھی جائے گی. مسلمان کی تعداد کتنی ہے جھارکھنڈ کے اندر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کی اس سیاست کو جھارکھنڈ کے ہندو اور مسلمان نے تھوک دیا اس کے اوپر، قبول نہیں کیا. وہ آدمی جو بولتا تھا وہ اپنے صوبے کے اندر بھی جب زبان سے کوئی بات نکلتی تھی مسلمان کے خلاف آگ ہی اگلتا تھا. دیکھو ساری ہندوستان کے اندر ہندوستانی ہونے کے لیے یہ بنیاد ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری تھی سن 1951 کی، جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ اور اس کی اولاد ہندوستانی ہے. یہ ملک کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے، لیکن کانگریس، بی جے پی اور جو علاقائی پارٹیاں آسام کی ہیں سب نے مل کر جب مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کیا گیا اور ہندوستان کی طاقت نے کیا. اندرا جی کے زمانے کے اندر بہت سے لوگ ہندوستان بمباری ہو رہی تھی بھاگ گئے پاکستان، اور پاکستان کے بہت لوگ بھاگ گئے ادھر. اب کیسے کہا جائے کہ ہندوستانی پاکستانی کون کون ہے؟ تو سب نے مل کر پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ 1971 کے بعد جو آیا ہے وہ ہندوستانی نہیں ہے. آسام میں 1971 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ آسامی ہے، اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ آسامی نہیں ہے. یہ قانون بنا دیا، قانون بن گیا. اب یہ حلق سے نیچے چیف منسٹر صاحب کے نہیں اتری. انہوں نے کہا کہ
کہ نہیں، سارے ملک کا دستور ایک ہونا چاہیے۔ ارے بابا، کانگریس کا زمانہ تھا، کانگریس نے پارلیمنٹ کے اندر یہ اصول بنایا، اس کے اوپر بی جے پی کے بھی دستخط ہیں، علاقائی پارٹیوں کو بھی دستخط ہیں، ہم نہیں جانتے کچھ۔ اور تقریر جیسے یہاں کر رہے تھے ویسے ہی روز تقریر وہاں کرتے تھے۔ 71 نہیں 51 بنے گا، 71 نہیں 51۔ کیوں؟ اگر 51 کو بنا دیا گیا تو کم از کم 80-90 لاکھ مسلمان اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کو برباد کر دو آسام میں۔ جمعیت علماء وہ جماعت تھی، ہم گئے سپریم کورٹ میں، ہم نے کہا کہ جب اس زمانے کی حکومتیں متحد ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیا جو حق فیصلہ تھا، اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں، آسام کے لیے سن 71 ہی رہے گا۔ تمام پارٹیوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ اب زمانہ خراب ہو گیا، دل دکھنے لگا، وہ جو وہاں دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف آگ تھی وہ جھارکھنڈ میں لا کر کے اگلی ہے۔ اللہ نے یہاں بھی منہ کالا کر دیا۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ کام ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک اور مقدمہ آسام کے سلسلے میں لڑا تھا۔ جب لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں پہنچی، یہ لڑکی کہاں سے آئی؟ جو وہاں کا پردھان تھا وہ سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ یہ لڑکی فلاں کی ہے، باپ اس کا فلاں جگہ ہے، لڑکی یہاں رہتی ہے۔ اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اسے آسامی کہا جاتا تھا۔ اس طرح کی لڑکیاں ہندوؤں میں 24 لاکھ اور مسلمانوں کے اندر 27 لاکھ تھی۔ وہاں کی فرقہ پرست طاقت کہتی تھی کہ یہ پردھان کا سرٹیفکیٹ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تنہا جمعیت علماء تھی، ہم گئے سپریم کورٹ میں، اور جو بڑے سے بڑا وکیل جو ایک ایک پیشی میں 15 لاکھ روپیہ لیتا تھا، اور اتفاق سے جو چیف جسٹس تھا وہ بھی آسامی ہی کا تھا سپریم کورٹ کا۔ مجھے تو بہت خطرہ تھا، ان کا ہوگا کیا؟ 47 لاکھ عورتیں ہیں اور ان کے بچے اگر لگا لو 1.5 کروڑ، یہ کہاں جا کے بھیک مانگیں گے؟ نہ کوئی مکان خرید سکتے ہیں، نہ جائیداد خرید سکتے ہیں، نہ ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس کے اندر بھی جمعیت علماء کو ایسی کامیابی ہوئی کہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ 47 لاکھ ہندو مسلمان جینے کا حق انہیں مل گیا۔ ایک چیز ہے، جمعیت علماء ہندو مسلم کی بات نہیں کرتی، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جمعیت ہم علماء یہ کہتے ہیں مولانا ارشد مدنی، نعرہ تکبیر، مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، جمعیت علماء ہند۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے لیے کام کرتے ہیں۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بلڈوزر کی تحریک آئی، ہم نے یہ دیکھا کہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس آگ کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% مسلمان ہے، لیکن 95% مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں۔ سارے ہندوستان میں جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ میں گئی، اور ہم نے جا کر کے یہ بات رکھی، تحریک چلتی رہی، ہم نے یہ بات کہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس گھر کو ماں باپ نے بنایا،
اس گھر کے اندر ایک لڑکے نے کوئی کام ایسا کر دیا کہ جو کام گورنمنٹ کے خلاف ہے، آپ کی سیاست کے خلاف ہے، آپ اس مکان کو بلڈوزر چلا کر گرا دیں، وہ ماں باپ کہاں جائیں گے بوڑھے؟ اس کی بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ اس کی بہن بھائی کہاں جائیں گی؟ اس کی اولاد کہاں جائے گی؟ بھئی آپ اس کو پکڑ کر کے جیل میں ڈالیے، یہ اپنی زندگی کو صاف دکھلانے کے لیے مقدمہ لڑے گا، آپ اس کے گھر کو کیسے گرا سکتے ہیں؟ مگر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری اس آواز کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس طرح قبول فرمایا کہ اب کون مائی کا لال ہے؟ ذرا گھر توڑ کے تو دکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ میرے بھائی، یہ فیصلہ دینے والے مسلمان نہیں تھے، مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ وکیل جو سپریم کورٹ کے لڑ رہے تھے مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہندو تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں ہندو ہیں جو مذہب سے اوپر اٹھ کر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی 1400 سالہ اسی تاریخ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اس کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ ہم ہر جگہ جاتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے کہ کون ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے، کون آدمی اہل حدیث ہے، کون غیر مقلد ہے، کون جماعت اسلامیہ، کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ اگر ظلم و تشدد ہو رہا ہے ہم وہاں جاتے ہیں۔ سیلاب آیا کیرلا کے اندر، ہم پہنچے، ہم نے مکانات 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا، مکانات کی تعمیر کرائی، مکانات کو بنوایا۔ مسلمانوں کے مکانات بھی تھے، ہندوؤں کے مکانات بھی تھے، عیسائیوں کے مکانات بھی تھے، جاؤ جا کر کے دیکھو۔ ہم نہیں کرتے یہ کام۔ بنگال کے اندر سیلاب آیا، لاکھوں آدمی اجڑ گئے، ہم نے وہاں کیمپ لگائے، ایک ایک کیمپ میں 2700 صبح 2700 دوپہر میں کھانا کھاتے تھے۔ کوئی تمیز نہیں کون ہندو ہے کون مسلمان، جو مصیبت کا شکار ہے آئے ہمارے دسترخوان کے اوپر کھانا کھائے، یہ ہمارا کردار ہے۔ میرے بھائی، ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مجھے آج حیرت ہوتی ہے، وزیر اعظم کا خطاب سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ جسے پڑھ لکھ کر کے نہیں خواہ بخواہ بول دیے۔ چیف منسٹر کے خطاب کو آج میں نے سنا، میں نہیں سنتا ہوں زیادہ، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی پڑھنے پڑھانے سے، میں کہاں سے سنوں گا؟ جو خطاب ان کے جھارکھنڈ میں ہوئی ہے، مجھے حیرت ہوئی، مگر زیادہ حیرت نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ زخم خوردہ ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ان کے مزاج کے اندر گڑبڑی پیدا کر دی ہے، اس لیے وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ سب لوگ اسی ملک کے رہنے والے ہیں، جو اس ملک کا ہے اس کو مکمل اختیار ہے۔ دستور ہماری بنیاد ہے، ہم اس دستور کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اس دستور کے خلاف جائے گا، ہم کورٹ میں گئے، بار بار گئے، ہمیں سپریم کورٹ سے پورا حق ملا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں حق دینے والے مسلمان نہیں ہیں،
100% سپریم کورٹ کے جج جہاں ہمارے فیصلے گئے وہ ہندو تھے، ہندوؤں نے فیصلے کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آج بھی 2-4 نہیں، لاکھ 10 لاکھ بے شمار لوگ ہیں کہ جو ہندو مسلم مذہب سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں، اور جو طاقتیں ملک کے اندر نفرت کو پیدا کر رہی ہیں، ملک کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس نفرت کی سیاست کو ملک کی تباہی کا سبب سمجھتا ہے۔ جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے۔ ہم وقف بل کو ایک مذہبی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیے، لوگ نہیں کہتے، میں تو سچ بات کہہ دیتا ہوں، آپ کے اس صوبے کی حکومت وہ بیساکھی ہے جس کے اوپر مرکزی حکومت ٹکی ہوئی ہے، یہ بھی اس کے اندر شریک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ میں نے جو بات کہی ہے اسی لیے کہ یہ آواز ان تک پہنچے کہ وقف کو زندہ رکھنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارا مذہب ہے وقف۔ اگر آپ اس کی تائید کریں گے تو مسلمان خود فیصلہ کرے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کے مذہب کو زندہ رکھنا چاہتی ہے یا آگ لگانا چاہتی ہے۔ جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد۔